عیسائیوں سے ایک مکالمہ۔ کینیڈا میں ٹرین کافی آہستہ چلی تھی، مگر امریکی سرحد میں داخل ہونے کے بعد اس کی رفتار میں کافی تیزی آ گئی۔ پہلا بڑا شہر بفلو آیا، اس کے بعد متعدد چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے۔ موسم خنک اور ٹھنڈا، سما ابر آلود اور راستہ سرسبز و شاداب تھا۔ یہ سب مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میرا پورا سفر اسی طرح گزر جاتا، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر سفر کا آخری نصف حصہ یعنی 6 گھنٹے کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس واقعے کے بیان سے قبل بہتر ہوگا کہ میں ارد گرد بیٹھے لوگوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دوں۔ ٹرین میں دائیں بائیں 2 آدمیوں کی نشستیں تھیں، ان کے درمیان گزرگاہ تھی۔ میں تنہا بیٹھا تھا، جبکہ مجھ سے آگے 2 ادھیڑ عمر میاں بیوی اور میرے پیچھے ان کی نوجوان بیٹی بیٹھی تھی۔ میرے دائیں طرف والی نشست پر ایک مسلم خاتون اپنی بچی کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ ان کے پیچھے 2 نوجوان بیٹھے تھے، جن میں سے ایک کو امیگریشن والے پکڑ کر لے گئے۔ بعد میں میرے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی آگے اپنے والد کی جگہ پر آ گئی اور اس کے والد میرے پیچھے والی نشست پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور خاتون آ کر بیٹھ گئیں اور یہ دونوں عیسائی مذہب پر گفتگو کرنے لگے۔ بالعموم اہل مغرب مذہب پر گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، مگر ان صاحب کا تعلق انڈیا سے تھا اور 20 سال قبل کینیڈا آ گئے تھے۔ شاید عیسائیت قبول کی تھی، اسی لیے بہت پرجوش بھی تھے۔ اس دوران ہنا پھر آ گئی اور کہنے لگی کہ میرا سفر نہیں کٹ رہا، کیونکہ اکیلے سفر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مجھے اس سے پورا اتفاق تھا، کیونکہ ایک پاکستانی لڑکی کے لیے 12 گھنٹے کا تنہا سفر ایک قسم کی سزا ہی ہے۔ اس نے بائبل مجھے واپس کر دی۔ اسی دوران میرے پیچھے بیٹھے ہوئے صاحب نے میرے پاس بائبل دیکھ کر پوچھا کہ کیا میں عیسائی ہوں؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے پاس بائبل تھی اس لیے میں نے ایسا سوچا۔ میں مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم مسلمان سابقہ کتب کو الہامی کتابیں سمجھتے ہیں، اس لیے میں بائبل کا مطالعہ کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ انہیں شاید یہ گمان ہوا کہ میں عیسائی نہیں ہوں، مگر عیسائیت سے متاثر ضرور ہوں، اور اگر مجھ پر تھوڑی سی محنت کی جائے تو میں بھی عیسائی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے عیسائیت اور بائبل کی حقانیت پر گفتگو شروع کر دی۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، مگر ہنا کو اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک شغل ہاتھ آ گیا۔ اسے شاید اس طرح کی چیزوں میں کچھ دلچسپی بھی تھی، کیونکہ بائبل لے جاتے وقت وہ یوحنا کی انجیل کے باب پر مجھ سے نشان لگوا کر لے گئی تھی۔ وہ بائبل سے اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس میں اسے مکمل ناکامی ہوئی۔ ایسے معاملات میں وہی شخص دخل دے جسے کافی کچھ علم ہو۔ میں خاموشی سے بیٹھا یہ مناظرہ سن رہا تھا۔ میری طبیعت میں ویسے بھی مناظرہ بازی کا کوئی رجحان نہیں، نہ اسے میں اثبات حق کا کوئی مؤثر ذریعہ سمجھتا ہوں۔ یہ دونوں چونکہ کھڑے تھے، اس لیے ارد گرد کے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے۔ یہ مناظرہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جب بالکل صاف نظر آنے لگا کہ ہنا کے اسلحہ خانے میں اب کچھ نہیں بچا اور جو پہلے چلا وہ بھی بیکار گیا، تو مجبوراً مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ میرے لیے اب یہ نصرت دین کا مسئلہ تھا۔ میں اب بھی خاموش رہتا تو میرا مسلمان ہونا خدا کی نگاہ میں بیکار تھا، بالخصوص میرے اس علمی پس منظر کے ساتھ جو تھا تو بہت معمولی، مگر اس گفتگو کے لیے کافی تھا۔ یہ گفتگو شروع بھی میری ذات سے ہوئی تھی، اس لیے میرا مداخلت کرنا دخل در معقولات ہرگز نہ تھا۔ میں نے ان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اس وقت جس مذہب پر ہوں دلیل کی بنیاد پر ہوں، یہ میرا آبائی عقیدہ ہرگز نہیں۔ میں نے اسلام کو ایک طویل علمی سفر کے بعد حق سمجھا ہے۔ اس دوران میں نے اسلام کا تمام اہم ادیان اور مذاہب سے تقابل کیا ہے اور تب ہی اسلام کو دین بنایا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کو رد کرنے کے دلائل میں بالکل سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میں اگر غلط ہوں تو دلائل سے میری اصلاح کر دیجیے،
دلیل کے سامنے آپ میرا سر جھکا ہوا پائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عیسائیت کی بنیادی کتاب کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیوں کی بائبل میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں شامل ہیں۔ چاروں اناجیل یعنی متی، مرقس، لوقا اور یوحنا عہد نامہ جدید میں شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ اس میں صرف وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو آن جناب نے فرمایا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ایک معلوم تاریخی حقیقت ہے کہ بائبل کے متن میں تحریف ہوئی ہے۔ اب کیا معلوم کہ اس میں کتنا حصہ اصل ہے اور کتنا حصہ اضافی ہے۔ لہٰذا میں اس کتاب پر اپنے عقیدے کی بنیاد کیوں کر رکھوں، جبکہ دین اسلام کی بنیاد ایک ایسی کتاب پر ہے جو ابتدا سے آج تک بغیر کسی تبدیلی کے ہم تک پہنچی ہے۔ اسلام کو مانا جائے یا نہیں، لیکن یہ بات ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس کے پیش کرنے والے نے جو بات کہی تھی وہی بات آج تک قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ دوسری بات یہ کہ عیسائیت کی بنیاد جن عقائد پر ہے وہ ایک معقول آدمی کے لیے ناقابل فہم ہے۔ مثال کے طور پر آپ عقیدہ تثلیث کے امکان کو عقلی طور پر ثابت کر دیجئے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کو اس کی طرف کس بنیاد پر بلا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس ایک زیادہ عقلی عقیدہ موجود ہے؟ اس کے بعد اگلے کئی گھنٹوں تک وہ صاحب، ان کی بیوی، ان کی بیٹی اور ساتھ بیٹھا ہوا عیسائی نوجوان رابن ان دونوں باتوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہے۔ میری پہلی بات کا جواب دینا ان میں سے کسی کے بھی بس سے باہر تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکے کہ بائبل میں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ریوائزڈ ورژنز ہوتے ہیں، یعنی بائبل پر نظر ثانی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے بحث برائے بحث سے بچتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ کیا آپ کی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقے کی بائبل بالکل ایک ہے؟ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ زمانی اثرات اور انسانی خیالات کے تحت بائبل تبدیل ہوتی رہی ہے؟ اس کے جواب میں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسی طرح دوسری بات کے جواب میں جو دلیل وہ پیش کرتے میں چند الفاظ میں اس کی بے معنویت کو واضح کر دیتا۔ مثلاً انہوں نے تثلیث کو ایک تکون سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ خدا تین ہیں تو یہ مثال بالکل درست ہے، مگر آپ کو اس پر بھی اصرار ہے کہ خدا ایک ہے، گویا کہ ایک وجود بیک وقت تکون بھی ہے اور خط واحد بھی۔ یہ بات عقلی طور پر ماننے کے قابل نہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایک سادہ عقیدے پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ اس پر ان کی بیوی فوراً بولیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا تو پھر وہ تثلیث کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تضاد سے واقف نہیں جو آپ کے عقیدے میں پایا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں نے کہا کہ آپ مشرقی ملکوں میں پروان چڑھنے والوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ لوگ عقلی استدلال کے جواب میں جذباتی تقریریں کر دینا کافی سمجھتے ہیں۔ میں نے بہت سادہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا عقلی جواب دیجیے۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ معقول ان کی بیٹی شیرون تھی۔ وہ ساری زندگی کینیڈا میں رہی اور اس وقت یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی طالبہ تھی۔ اس نے میرے اعتراض کی معقولیت کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ میں تثلیث کو سمجھا نہیں سکتی، بس یہ روحانی طور پر محسوس کرنے کی بات ہے۔ میرے دل نے اسے سچ تسلیم کر لیا ہے اور آپ بھی خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو تثلیث پر یقین عطا کر دے۔ اس پر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ سب سے زیادہ درست بات شیرون نے کی ہے کہ تثلیث کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ عقل کے بعد اب نقل پر آئیے اور بائبل سے تثلیث کو اسی طرح ثابت کر دیجئے جس طرح کے آپ بیان کر رہے ہیں۔ میرے اس سوال کا جواب بھی وہ نہ دے سکے۔ خدا، بیٹا اور سولی۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد وہ صاحب اور ان کی بیوی تو ڈھیر ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ گئے، البتہ شیرون اور رابن ڈٹے رہے۔
شرون عیسائیت پر اپنے ایمان کا معاملہ بیان کر کے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ رابن پاکستان میں عیسائیوں پر ہونے والے مظالم کو بیان کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمانوں کے نہیں، اسلام کے وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسائیوں پر ظلم کرنا اسلامی تعلیم ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ نقطہ ہماری بحث میں شامل ہونا چاہیے، وگرنہ نہیں۔ پھر میں نے اصلاحیانی بحث کو ختم کرنے کے لیے گفتگو کا رخ موڑ دیا اور شرون سے کینیڈا اور اس کے بارے میں تفصیلات دریافت کرنے لگا، مگر آخر کار گفتگو گھوم کر وہیں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ شرون نے ایک دفعہ پھر عیسائیت پر اپنے قوی روحانی یقین کا تفصیلی اظہار کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اسلام کی دعوت پیش کرنا اب میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ محض عیسائیت پر تنقید کرنا میرا مقصد تھا، نہ اس کا کوئی فائدہ۔ جب وہ گھنٹہ بھر بول چکی تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں کیوں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک صاحب شعور آدمی کی حیثیت سے مجھے اسلام کی یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کی تعلیمات جیسا کہ اس کے اولین دائی نے پیش کی تھیں، آج کے دن تک بعینی ہی موجود ہیں۔ انہوں نے خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو ہمارے سامنے ٹھیک خدا کی بات موجود ہے، جبکہ دیگر تمام مذاہب بلا استثناء یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں کہ ان کی اولین دائی نے جو کچھ کہا وہ آج کے دن تک محفوظ ہے۔ گویا اگر انہیں سچا مان بھی لیا جائے تو ضروری نہیں کہ ان کی بات کو سچ مانا جائے، کیونکہ وہ تو تبدیل ہو چکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کو جاننے کا ذریعہ مذاہب ہی نہیں، یہ کائنات بھی ہے، اور یہ کائنات جس قسم کے خدا کا تعارف کراتی ہے وہ غیر معمولی حد تک بلند اور عظیم ہے۔ یہ کائنات آخری حد تک عقلی اصولوں پر استوار ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی جب اپنا پیغام بھیجے تو اس میں غیر عقلی باتیں ڈال دے اور اس میں خدا کی ایک مزے کا خیز تصویر سامنے آئے؟ اسلام واحد مذہب ہے جس کی ہر بات عقل کے عین مطابق ہے، اور اس کی کتاب سے خدا کی عظمت کا صحیح تصور سامنے آتا ہے۔ مجھے اسلام کی یہ خوبیاں کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آئیں۔ پھر میں نے اسلام کی تعلیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے فلسفے کے مطابق خدا نے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ہر دور میں اپنے رسولوں کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ لوگو، تمہارا رب ایک ہی ہے اور ایک روز تمہیں اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اس کی نعمت بھری جنت میں جاؤ گے، اور برے کام کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اسلام کے فلسفے اور اس کی تعلیم میں آپ کو کوئی بھی کمی یا علمی اور عقلی نقص نظر آئے تو بتائیے، ابھی نہیں تو بعد میں سوچ کر اعتراض کر لیں۔ میں نے ان دونوں کو اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا۔ میری اس گفتگو کے پس منظر میں دراصل میرے وہ اعتراضات تھے جو میں پہلے عیسائیت کی تعلیمات پر کر چکا تھا۔ مثلا میں نے کہا تھا کہ خدا کو بیٹے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب ملا کہ آدم اور حوا کے اس گناہ کی بنا پر جو ابتدائی آفرینش میں انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا کر کیا، جس کی بنا پر پوری انسانیت گناہ گار ہو گئی۔ چنانچہ خدا نے اپنے بیٹے کو انسان کی شکل میں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ سولی پر چڑھ کر پوری انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کرے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نے بالفرض کوئی گناہ کیا تو اس کی ذمہ داری ان کی اولاد پر کیوں ڈالی جائے؟ یہ تو خلاف عدل ہے۔ دوسرے یہ کہ گناہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا تو کفارہ بھی وہی دیتے۔ خدا نے اس مقصد کے لیے کیوں پہلے ایک بیٹے کو پیدا کیا اور پھر اس کو سولی پر بھی چڑھا دیا؟ ایک کے جرم کا بدلہ دوسرے کو دینا کیا ظلم نہیں ہے؟ آپ جس کفارے کو خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ تو اس کے ظلم کا ثبوت ہے۔ تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے مطابق عیسیٰ بھی خدا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسانوں کے جرم کی سزا خدا نے اپنے آپ کو کیوں دی؟ عجیب منطق ہے۔ جرم آدم علیہ السلام نے کیا، مجرم اولاد آدم ہوئی اور سزا خدا نے بھگتی۔
پچھلی بات اگر خدا کے ظلم کا ثبوت ہے تو یہ بات اس کی حماقت کا، معاذ اللہ۔ پھر اس کفارے کا وقت بھی محل نظر ہے۔ اس کی اگر کوئی ضرورت بھی تھی تو اس کا مناسب وقت حضرت آدم علیہ السلام سے متصل زمانہ تھا، تاکہ بعد میں آنے والے تمام لوگ کفارے پر ایمان لاتے اور نجات پاتے۔ یہ واقعہ صرف 2000 سال قبل پیش آیا۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کی نجات کیسے ہوتی تھی؟ جیسے بھی ہوتی تھی، کم از کم کفارے کے عقیدے کو مان کر تو ہوتی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت تک تو یہ واقعہ ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفارے کو مانے بغیر نجات ہوتی رہی ہے۔ تو 2000 سال قبل خدا کو اچانک یہ خیال کیسے آ گیا کہ اب نجات کے لیے بیٹا پیدا کروں اور اسے سولی پر چڑھواؤں؟ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سادہ راستہ یہ نہیں تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو معاف کر دیتے؟ میں جس مذہب پر ہوں اس نے مجھے یہی بتایا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا۔ آپ بتائیے کہ کون سی بات عقل سے قریب ہے، بلا وجہ بیٹا پیدا کر کے سولی پر لٹکوانا یا سیدھا سا آدم علیہ السلام کو معاف کر دینا؟ عصائے قرآن۔ خدا نے اپنے رسولوں کو مختلف معجزات سے نوازا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن سب سے زندہ اور عظیم معجزہ ہے۔ بڑے بڑے کام کرنے والا حضرت موسیٰ کا عصا ان کے بعد محض لکڑی کی ایک عام چھڑی بن کر رہ گیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر سانپ کو رسی میں بدل دیتا ہے۔ اس روز مجھے اس کا ایک مشاہدہ ہوا۔ میں نے اپنی بات کے آخر میں سورہ مائدہ کی آخری آیات کا مفہوم ان کے سامنے بیان کیا، جس میں بروز قیامت اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ میرا مقصد خدا کی عظمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم ترین انسان کی حالت کا بیان تھا جو خدا کی ہیبت سے ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سے جو عبدیت اور بے کسی جھلک رہی ہے، اور خدا کے کلام سے جو غضب ٹپک رہا ہے، وہ کسی بھی ترجمے اور خاص طور پر اس انگریزی ترجمے کی جو میں اس وقت کر رہا تھا گرفت میں نہیں آ سکتا۔ بالخصوص جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بنا لو؟ مجھے دوسروں کی قلبی حالت کا تو اندازہ نہیں، لیکن اس وقت میرا اپنا حال یہ ہو گیا کہ گویا میرا اپنا دل پھٹ جاتا۔ ان سب پر بھی سناٹا طاری ہو گیا جو بہت دیر تک رہا، شاید وہی سناٹا جو جادوگروں کے سانپوں کے رسیوں میں تبدیل ہو جانے پر ہو گیا ہوگا۔ اس وقت ٹرین اپنی منزل کے قریب پہنچنے والی تھی۔ قرآن کے بعد ہم سب نے جان لیا تھا کہ کہنے سننے کی ساری بات ختم ہو چکی ہے۔ رابن کچھ کہے بغیر اپنی سیٹ پر چلا گیا اور شیرون، جو پچھلے 6 گھنٹے سے میری طرف رخ کیے اپنی سیٹ پر الٹی بیٹھی تھی، خاموشی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ البتہ ہنا وہیں کھڑی رہی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ بیچاری 6 گھنٹے سے کھڑی ہوئی ہے۔ اترنے سے قبل میں نے بہت خوشگوار انداز میں ان لوگوں سے اجازت لی اور واضح کیا کہ کسی کی دل آزاری یا مناظرہ بازی میرا مقصود نہ تھا۔ بہرحال ہم اچھی طرح مل کر رخصت ہوئے۔ میں اس 6 گھنٹے کی بحث میں بمشکل آدھا گھنٹے ہی بولا ہوں گا۔ میں نے اسلام کا دفاع کیا تھا تو کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ یہ اس دنیا میں حقیقت کو جاننے کا واحد ذریعہ ہے۔ میرے نزدیک حق کو عقل سے دریافت کرنا چاہیے اور دل سے عمل کرنا چاہیے۔ میں نے ان کے لیے اور اپنے لیے بھی خدا سے ہدایت کی دعا کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ امریکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہی میں نے امریکہ والوں کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو ان لوگوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ امریکہ کی جنت ارضی کا سفر، مشرق کا شکست خوردہ علم۔ امریکہ جانا میرے پروگرام میں ابتدا سے شامل تھا،
کیونکہ میرے پاس اپنی بہن کا کافی سامان تھا اور ان سے ملے ہوئے بہت دن بھی ہو گئے تھے۔ اب جب کہ میرے سارے ابتدائی اور ضروری کام ہو چکے تو امریکہ جانے کے لیے مناسب وقت آ گیا تھا، مگر مسئلہ وہی تھا کہ کینیڈا میں نیا ہونے کی بنا پر مجھے امریکہ جانے کی اجازت ملنی بہت مشکل تھی۔ مزید یہ کہ میں فی الوقت کوئی ملازمت بھی نہیں کر رہا تھا، جو ایک بہت بڑا منفی نقطہ تھا۔ ان حالات میں مجھے سرحد پر موجود امیگریشن آفیسر کو مطمئن کرنا تھا۔ وہ اگر مجھے سرحد سے لوٹا دیتا تو بہت خواری ہوتی۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں روانگی سے ایک دن قبل ٹرین کا ٹکٹ لینے کے لیے گھر سے نکلا۔ واپس آتے ہوئے میں بینک گیا تاکہ سفر کے لیے پیسے نکال سکوں۔ میں بینک کاؤنٹر کی لائن میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نمبر آیا تو میں اتفاق سے ایک ایسے کاؤنٹر پر گیا جہاں ایک مسلمان خاتون تھیں۔ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ جرح کی اور میرے سارے کاغذات چیک کیے، مگر آخر میں معذرت کر کے بتایا کہ حال ہی میں کسی نئے آنے والے کا ATM کارڈ کھو گیا اور کوئی دوسرا شخص اس کے ذریعے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر چلتا بنا، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میں نے اس بات کا برا نہیں منایا، لیکن ایک دوسری بات مجھے پسند نہیں آئی۔ یہ ان کے حجاب کا طریقہ تھا۔ پچھلے دنوں فرانس اور ترکی میں مسلم طالبات کو سر پر سکارف پہننے سے جبراً روکا گیا۔ اس بات کا مسلم میڈیا پر بہت چرچا ہوا۔ شاید اسی کا رد عمل تھا کہ مغرب میں مسلمان خواتین اکثر سر پر سکارف لے لیتی ہیں۔ میں نے اپنے قیام کے دوران ایسی بہت سی خواتین کو دیکھا اور سب کو مشترکہ طور پر وہی غلطی کرتے ہوئے دیکھا جو ان خاتون نے کر رکھی تھی۔ ان کے سر پر سکارف تو تھا، مگر سینے پر لباس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس چھوٹی بات کو جس طرح خصوصی طور پر بیان کیا ہے، اس بنا پر میں نے بھی بااہتمام اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ بالخصوص مغرب میں مسلم خواتین سکارف پردہی کی نیت سے پہنتی ہیں، اس لیے انہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رہا مشرق تو وہاں ایک زمانے میں دوپٹہ اسی مقصد کے لیے گھروں میں پہنا جاتا تھا کہ سر اور سینہ دونوں بیک وقت اچھی طرح ڈھک جائیں، مگر اب یہ بیچارہ ایک پٹی کی شکل میں نسوانی شانوں پر ادھر ادھر کہیں پڑا رہتا ہے اور مغربی تہذیب کے ہاتھوں مشرق کے شکست خوردہ علم کی طرح نظر آتا ہے۔